جب ہم بات کرتے ہیں ترقی کی تو ہم بات کرتے ہیں کنیکٹیویٹی کی، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر کی، روڈز کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اسی سے ہی ہم ایک حصے کو دوسرے سے جوڑ پائیں گے، اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جو ہمارے ممالک ہیں، جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں یا اس خطے کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ٹریڈ ہوگا اور اتنا بزنس ہوگا، اتنا ملک اسٹیبلش ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اہم بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی رابطوں میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے اور اب ہماری خطے میں کلیدی حیثیت ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس 2025 سے خطاب انہوں نے کیا اور انہوں نے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی رابطوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہی کلیدی حیثیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی بنیادی پیوٹل کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب نے۔ گڈ مارننگ جوہر صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر۔ جی جی السلام علیکم۔ جی مارننگ۔ اچھا سر، یہ بتائیں، ماشاءاللہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ بڑے اچھے جا رہے ہیں، خاص یہ جو پاک بھارت کی جنگ ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا، میں تو سالوں سے بلکہ میں کہتی کہ دیکھتے تھے کہ کوئی فارن پالیسی نہیں، فارن منسٹر بھی نہیں تھے ایٹ ون ٹائم۔ اب یہ کہ وی آر ویری ایکٹیو، جس طرح سے پرائم منسٹر جو ہے وزٹ کر رہے ہیں ایک ملک میں دوسرے ملک میں اور کولیبوریشنز ہو رہی ہیں، تو فیوچر میں ایسی ہم کون سی کولیبوریشنز ایکسپیکٹ کریں ود دیز کنٹریز؟ اینڈ یہ جو نئے بھی جو ممالک ہیں جن سے اب ہم جس طرح ازبیکستان سے کچھ کولیبوریشنز ہونے جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل، اس وقت جو ہماری سفارتکاری ہے وہ بالکل ہم ایک بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں، بڑی متحرک قسم کی سفارتکاری دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سفارتی پروفائل ہے وہ بھی جو ہے خصوصاً پچھلے 6 ماہ میں بہت زیادہ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری اس نے لی ہے۔ وہ جو کانفلکٹ ہوا انڈیا سے، اس کے بعد تو اس کی 2-3 جو ہے نا وجوہات ہیں۔ تو خیر ہندوستان کا جو مضمون پروپیگنڈا تھا پاکستان کے بارے میں بہت سالوں سے، جس پہ وہ پاکستان کو جو ہے نا پاکستان پہ الزامات بھرتا تھا کہ جی دہشت گردی کرواتے ہیں، اس کو ایز اے فارن پالیسی یوز کرتے ہیں، تو وہ سارا ایک تو بے نقاب ہو گیا کہ اس میں وہ خود ملوث تھے اور دنیا نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ اگریسر بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو اگریشن کو جس طرح سے ایک بفٹنگ جواب ملا وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں امریکہ سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان میں ایک بہت نمایاں جو ہے نا پازیٹیوٹی آئی ہے، بہت زیادہ ٹریکشن اس وقت ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تو جو ایک لازوال دوستی ہے وہ ویسی جو ہے فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ انشاءاللہ جائے گی۔ تو اسی طرح جو عرب ملکوں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی دیکھیں گے سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس وقت، وہ ہائیسٹ فارم آف ڈیفینس کوآپریشن ہے اس وقت، تو وہ تعلقات بھی پاکستان کے اس وقت زیادہ اس میں، اگر وہاں پہ غزہ کا مسئلہ بھی ہے تو اس میں دیکھیں پاکستان کا رول بھی پہلے سے نمایاں ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سینٹرل ایشیا کی اگر بات کریں تو بہت سارے وزٹس جو ہیں، بلکہ اگلے مہینے بھی آپ کتنے وزٹس اس وقت پلان ہیں، تو پچھلے بھی چند ماہ میں بہت سارے جو ہیں ہائی لیول ٹاپ لیول وزٹس ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے جس پہ آپ نے اس طرح اشارہ کیا، کنیکٹیوٹی اور پاکستان، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی کوشش کیا ہے، یہ ڈپلومیسی کا فائدہ تو 2-3 شعبوں میں ہوتا ہے نا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی سیکورٹی آپ انہینس کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا اپنا ظاہر دنیا میں آپ کا پروفائل جو چیک بڑھتا ہے، لیکن پھر تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے اس سے اپنی اقتصادی جو حالت ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو اقتصادیات ہیں اس وقت سب سے اہم چیز ہے اس وقت ڈپلومیسی میں، دنیا میں جس کو اکنامک ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کا دیکھیں یہ ویژن جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت پرانا ویژن ہے، 90s کا ہے، جب سینٹرل ایشین ملک آزاد ہوئے تھے، یہ جو ہے نا سارے سستان جن کو جنرلی کہتے ہیں۔ پھر ECO بھی بنی تھی اس وقت آرگنائزیشن، جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور یہ سارے جو 5 ملک ہیں سینٹرل ایشیا کی آزاد ریاستیں یہ تھی۔ بٹ وہ بہت سارے منصوبے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ بنے تو صحیح، لیکن ان پہ کام نہیں ہو سکا۔ دیکھیں اس میں کازا 2000 بھی ہے، اس میں تاپی بھی ہے۔ اچھا پھر اسی طرح اور یہ منصوبہ تھا کہ لنک کریں گے سارا جو ہے نا، یہ دیکھیں سی پیک کے جو سارے منصوبے تھے اس میں یہ کہاں ہوتا ہے یہ تھا کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان لنک ہو کے، تو ان کو یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں سارے، تو ان کو جو ہے نا نہیں سر، تو مجھے بتائیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا 2014 میں 2016 میں بہت زیادہ سی پیک سے متعلق کولیبریشنز بھی ہو رہی تھیں، اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ گوادر پورٹ کی تعمیر بیک برنر پر چلا گیا۔ یہ اس کی وجوہات آپ کیا دیں؟ اب دوبارہ سے
دیکھ رہے ہیں یہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ منصوبہ؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک ثمرات اس کے ویسے نہیں دیکھے جیسے ہونے چاہیے تھے. جی بالکل، میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ 90 سے یہ سارے منصوبے بن رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہے تھے، وہ کیوں نہیں جو ہے نا they were not seeing light of the day جس کو کہتے ہیں. حالانکہ وہ دونوں ملکوں کی، یہ سارے ملکوں کی کوشش تو تھی، نیت بھی تھی. دیکھیں یہ سارے منصوبے جو ہے افغانستان سے گزرنے ہیں. بے شک 2000 جو بجلی ہم نے لینی ہے ان ملکوں سے، پھر اسی طرح اگر تاپی جو ہے ترکمانستان سے اگر گیس پائپ لائن آنی ہے، یہ سارا کچھ افغانستان سے بھی آئے گا. ایون ازبکستان سے اگر ہمارا ریل ٹرانسپورٹ کرنے کا بنتا ہے وہ بھی افغانستان سے آئے گا. تو افغانستان میں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو خانہ جنگی ہو رہی تھی، پھر جب کرزائی ان کی غنی کی حکومت آئی تو بہت زیادہ ریزسٹنس تھی، تو اس کی وجہ سے کسی وقت اسٹیبل نہیں ہوا. تو ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان جو ہے جس طرح طالبان کا وہاں پہ ہولڈ ہے، اس میں اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے طالبان خود بھی بجائے اس کے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو پہلے کی طرح ان کو سپورٹ کریں اور اسپیس دیں، اس کی بجائے وہ اپنے ملک کو اسٹیبلائز کرنے کی طرف جائیں گے اور ان سارے منصوبوں پہ پاکستان کا ساتھ دیں گے. اس میں افغانستان کا بھی فائدہ ہے، اس میں سینٹرل ایشیا کے لیکن سر ریئلسٹکلی ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ کہ افغانستان کے ساتھ واقعی ہمارے جنونلی تعلقات اچھے ہو جائیں گے؟ اور جو کہ ان کا اتنا انفلوئنس اب انڈیا کا ان پہ ہے، تو سیز فائر تو ایک طرف، لیکن ایکچولی ٹریڈ ریلیشنز ہونا اور کاروبار ہونا، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ بالکل. اور پھر کبھی ہم ابھی تم ڈیم کی بھی باتیں سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے پانی کے بھی پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی کو ڈیم بنا کے روکا جائے. تو ایسے انفلوئنس، ایسے برے دشمن کا جب ان کی دوستی ہو گئی ہے جو ان کو انفلوئنس بھی کر رہا ہے، ایسے میں کہاں ہمارے کوئی بہت اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں ریئلسٹک؟ دیکھیں اس میں یہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ افغانستان اور انڈیا پہلے بھی کئی بار یہ کوششیں کر چکے ہیں آپس میں، جو ہے نا انڈیا کی خصوصاً سازشیں ہوتی ہیں افغانستان کا کندھا استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں. وہ یہ کرزائی کے ٹائم پہ تھی، غنی کے ٹائم پہ بھی تھی، اسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ بعد میں ایونچولی جو ہے نا وہ ناکام ہوتی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے زیادہ تر، کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ ان کی ساری ٹریڈ اور ان کی سب سے بیسٹ راؤٹ پاکستان ہی ہے. ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھیں زیادہ تر پاکستان سے ہوتی ہے. انڈیا نے کوشش کی ہے چابہار کا پورٹ ڈیولپ کرا کے ایران کے تھوڑی سی وہاں پہ شفٹ کریں، لیکن وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی بیکاز افغانستان ایران پہ تو سینکشنز ہیں. اسی طرح کچھ انہوں نے سینٹرل ایشیا کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی کیونکہ سب سے ان کا آسان جو اور سب سے جو اکنامیکل راؤٹ ہے وہ یہی بنتا ہے. ابھی بھی جب ہم بارڈر سیل کر دیتے ہیں تو ان کی ٹریڈ رک جاتی ہے، تو ان کی پوری اکانومی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ان کی جو ٹریڈ اور اکنامک لنک ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. ٹریڈ تو ابھی بھی ہے، بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان افغانستان کی رہی بھی ہے پچھلے سالوں میں، ابھی بھی ایک بڑی سبسٹانشل ٹریڈ ہے. تو ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے جو ہے. لیکن یہ جو آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارے کنیکٹیوٹی کے سارے پروجیکٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہیں تو لنکڈ افغانستان سے، کیونکہ افغانستان بیچ میں آتا ہے نا ہمارا. بالکل ایسے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ روڈ نیٹ ورک کی تو ٹھیک ہے اور اس کانفرنس میں بھی بات ہوئی، ٹرین نیٹ ورک کی بات ہوئی ہے، تو یہ کتنا گیم چینجر ہو سکتا ہے اگر اس پر ایفیشینٹلی کام کر لیا جائے تو بہت زیادہ. جی بالکل یہ ٹرین نیٹ ورک جو ہے بالکل یہ بات جو سی ابھی تو اس پر ذرا زیادہ جو ہے نا اس کیا کہتے ہیں کانکریٹ طریقے سے ہو رہی ہے. یہ آئیڈیا پہلے بھی تھا. 2022 میں سیکر کانفرنس میں اس وقت فورن سیکرٹری گیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ، تو اس وقت بھی یہ سارا کچھ ان ملکوں سے باری باری سارے ملکوں سے سیکر تو جو ہے نا قزاقستان میں تھا، اس میں یہ سارے سینٹرل ایشین ملک بھی آتے ہیں. تو ان سب سے ملاقاتیں ہوتی، سب نے جو ہے نا بہت ہی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مختلف منصوبے جو رکے پڑے ہیں جو ہے نا ان پہ ان کو دوبارہ سے متحرک کر کے کام کرنے کا. اچھا اور افغانستان نے بھی جب یہ طالبان آئے تھے تو انڈیا دیا تھا کہ وہ بھی بالکل ہیں وہ جو ہے نا یہ سارے، کیونکہ دیکھیں اس میں فائدہ تو افغانستان کا بھی ہے، وہ تو رائلٹی ملے گی، ساری ٹریڈ وہاں سے گزرے گی. تو اس لیے لیکن دیکھیں یہ سارے منصوبے جو ان سے ہیں، جو بھی ایسے منصوبے ہیں جو ریل کے منصوبے ہیں یا زمینی رستے کے منصوبے ہیں، وہ اس کے لیے افغانستان میں اسٹیبلٹی اور افغانستان کا ضروری ہے نا، کیونکہ گزرنے ادھر سے ہیں. ایگزیکٹلی جب بارڈر ہم ازبیکستان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے اور جو رستہ بنے گا ٹرین کا بھی تھرو افغانستان، تو یہ تو پھر بلیک میل ہونے والی بات ہے. وین ایور ان کو جب کنوینئنٹ ہوا تو اس مجھے پروجیکٹ کا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں لانگ ٹرم کیا فائدہ ہے.
خیر دیکھیں انشاءاللہ یہ پروجیکٹس جو ہے نا اس لیے ہوں گے کہ افغانستان کے پاس بھی چوائس کوئی نہیں ہے. ایونچولی جو ہے نا ان کو بھی بیسیکلی اسی راہ پہ آنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس بھی جو یہی تو ہے نا جوہر صاحب. انڈیا دیکھیں اگر وہ چوائس نہ ہوتی تو اب تک اتنے تو نہیں ہمارے جو ہماری سرزمین پہ انہوں نے اتنے ٹیکس کیے ہیں, اتنے ٹیررسٹ واقع ہوئے ہیں, پھر یہ کیوں ہوئے اگر ان کے پاس چوائس نہیں ہے؟ دے ڈو ہیو اے چوائس, اور یہ ان کو بتایا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے کہ آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں, ورنہ یہ ہوتا ہی نہیں. انڈیا دیکھیں انڈیا تو ان کو لنک نہیں کر سکتا نا اپنے ساتھ, تو وہ بارڈرز بھی شیئر, لیکن وہ نا برین واش, انسینٹیوز, چیزیں, کہانیاں تو چل رہی ہیں, تو اس پہ ہم کیسے بھروسہ کر کے کروڑوں کا جو ہے ایک پروجیکٹ شروع کر دیں جس کے بیچ میں افغانستان انوالو ہے when we don't know. یہ ریجنل پاور ظاہر ہے اس میں آئیں گی نا, وہ ان کا کردار ہوگا کہ وہ کس طرح کیسے, مطلب اتنا پیسہ لگنا ہے on a پروجیکٹ جس کا کیا پتا, جس کے جو ابھی اتفاق سے ایک انپریڈکٹیبل ملک کے بیچ میں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے, کیا فائدہ اس کا؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ یہ مشکلات اپنی جگہ پہ, لیکن پھر کئی ایسی چیزیں سینٹرل ایشیا چائنا کے ساتھ لنک ہو چکا ہے مکمل, ٹھیک ہے نا. تو ایک راؤٹ یہ بھی ہے کہ پھر ہم چائنا کے صوبے کی چائنا پاکستان کا تو سی پیک کا بڑا زبردست لنک ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی تو لنک بن سکتا ہے نا جی. لیکن ظاہر ہے ایران اس وقت بس یہاں سے اوائڈ ہو جائیں, مطلب آپشنز ہیں اگر لانگر ٹرم کی بات کریں. اچھا سر مجھے یہ بات بتائیں, اس میں ای پورٹ منصوبے کی بھی بات کی گئی. ای پورٹ منصوبہ تھوڑی سی ایسی ٹرم ہے جو ویگ سی ہے اس کی, یعنی ای پورٹ کا مقصد کیا ہے؟ بالکل آج کل دیکھیں اب ظاہر دنیا جس طرف جا رہی ہے اس وقت, اب جو ساری ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس وقت, آپ دیکھیں کون سی کمپنیز کر رہی ہے. مثال کے طور پہ امیزون جو ٹریڈنگ کر رہی ہے, اب امیزون میں نہ ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک بیچتے ہیں, نہ وہ کمپنیز ان کو جو ہے نا پروڈیوس کر رہی ہیں امیزون کچھ بھی, لیکن وہ ساری ٹریڈنگ تو کر رہی ہیں. تو آج کل دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ آپ جو ہے نا ای ٹریڈنگ کے آپس میں آپ ٹریڈ یونٹس کیے نا, دیکھیں ٹریڈ ظاہر ہے کہ بائر بھی ہو سکتی ہے, ٹریڈ دوسرے ملکوں کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, لیکن ٹریڈ جب آپ کریں گے تو اس پہ ظاہر ہے کوئی ٹیرفس وغیرہ کا آپس میں جو ہے نا کوئی نظام تو بنائیں گے نا. تو اس لیے پھر جب ہم ای پورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سینس میں ہوتی ہے, ہم تو خود بھی اپنے جو پورٹس ہیں سارے ان کو بھی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ساری ٹرانزیکشنز ہیں نا جو بھی ہماری امپورٹس ہو رہی ہیں, یہ ایکچولی یہ بزنس پورٹ ہے, ای بزنس پورٹ. صحیح. اچھا یہ تو سر ہم نے کنیکٹیوٹی کی بات کر لی, اور اس یہ جو ٹرانسپورٹ کانفرنسز کی بات ہو گئی. تھوڑا سا غزہ کے معاملے پر بھی بات کریں, وہاں بھی پیش رفت ہوئی ہے, اور ان کی اسمبلی میں, اسرائیل کی اسمبلی میں یہ پاس ہو گیا کہ جناب تسلط ہوگا ویسٹ بینک پر اور ساری چیزیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کے بارے میں بیان دیا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے عرب ممالک سے اچھے تعلقات اب بن گئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر واضح موقف ایک آیا کہ 1967 کا جو سرحدیں تھی اس کے مطابق خود مختاری باقاعدہ طور پر ایک آزاد خود مختار ریاست ہوگی فلسطین کی, اور مقبوضہ بیت المقدس اس کا دار. تو یہ آپ ہم نے یعنی واضح طور پر یہ میسج دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہو سکتا. دیکھیں بالکل یہ ہماری تو لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے نا, ہماری لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اس پہ, اور یہی عرب ملکوں کی پوزیشن بھی ہے. فلسطینین بھی جو فلسطینی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں, کیونکہ 67 کی وار کے بعد جو ہے نا, اس سے پہلے تو ظاہر مطالبات اور تھے, اس کے بعد سے تو پھر یہی ہے, یہ بیسٹ پاسبل آپشن تھی جو ان کو مل سکتی ہے فلسطینیز کو. حالانکہ اس آپشن میں بھی آپ کو پتا ہے ان کو صرف 22% رقبہ ملے گا اصل فلسطین کا, لیکن ظاہر ہے کہ اوسلو اکارڈز میں بھی اسی کی بات ہوئی اور سارے اسی پہ متفق ہیں کہ یہی آپشن ہے جو پریکٹیکل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ان سارے سالوں میں بہت ساری انلیگل سیٹلمنٹس بنا لی ہیں, انہوں نے انکروچ کر لیا, یہ 22% بھی نہیں رہ گیا جو آن گراؤنڈ نا. اور وہاں پہ جو اسرائیل میں اس وقت جو پارٹیز ہیں نا انتہا پسند, جن کے ووٹوں پہ نیتن یاہو کی حکومت اس وقت قائم ہے, ان کی پالیسی تو بالکل مختلف ہے. وہ تو کہتے ہیں جی ویسٹ بینک بھی انیکس کریں, غزہ بھی انیکس کریں, ان کو پیلسٹینینز کو ڈسپلیس کریں یہاں سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی داخلی سیاست ہے نا جی, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہوا ہے اس وقت, کیونکہ اسرائیل اب بالکل بھی نہیں چاہتا کہ حالانکہ اوسلو اکارڈز میں انہوں نے پرنسپل اصولی طور پہ تو یہ بات مانی تھی انہوں نے, لیکن اب وہ نہیں چاہتے, اب وہ اس سے بھی پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. اور یہ جو انیکس کی بات ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ, تو یہ اسی وہی پریشر ہے جو نیتن یاہو پہ ہے. وہ نیتن یاہو کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ آج حکومت سے جاتا ہے تو وہ شاید جیل میں ہوگا, تو بہت ہی سیریس کرپشن کے اور ابیوز آف پاور کے کیسز ہیں, اور وہ نہیں چاہتا کہ بالکل بھی اقتدار سے اترے. اور اس کا اقتدار جو قائم ہے وہ ان انتہا پسند پارٹیز کی وجہ سے قائم ہے, ان کے ووٹوں پہ, جو اس کی اپنی پارٹی کی تو یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے نا جی. تو وہ اور ان کی وہ یہ چاہتے ہیں, اس لیے وہ ان کو پینڈر کرنے کے لیے
جو ہے نا یہ ان کے جو ہے نا ان کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں. لیکن اگر اصل میں وہ کوشش کریں گے ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی تو بہت زیادہ ریزسٹنس ہوگی, مطلب وہاں سے بھی اور پوری دنیا کی طرف سے بھی. ابھی تو جب انہوں نے 20 پوائنٹ کا ایک پلان مانا ہے تو ان کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے, اور حماس کو بھی اس پہ ماننا چاہیے, کیونکہ حماس جو ہے نا وہ جب اسرائیل نے تھوڑا سا وڈرا کیا تو حماس نے بھی کوشش کی ہے کہ کچھ ایریاز کا نظم و نسق سنبھالنے کی, اس سے بھی کچھ ٹینشن پیدا ہوئی ہے. دوسری طرف اسرائیل بھی اس کو خود بھی وائلیٹ کر کے وہ کر رہا ہے سیز فائر کو کئی طریقے سے, اب یہ نیا شوشا انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی مشکلات کے بعد ایک جو ہے نا ایک پلان جو ہے اس پہ سب نے اتفاق کیا ہے, اس پہ سائن بھی ہوئے ہیں. لیکن سر بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے جس کے وارنٹس نکلے ہوں, کتنے ممالک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ انٹر ہوں صاحب تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, پھر بھی وہ شخص جو ہے نیتن یاہو جس کا نام ہے گھوم رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب نے ہمیں وقت دیا. UN کے سیشنز میں بالکل اور ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا.